اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ۔ کوشش کرو جتنے عزادار حاضر بیٹھے ہو سارے رل کے آمین آکھو، کیونکہ میں امام قائم امام منتقم دے ظہور دی خاطر دعا منگدا بھی اور امام سے جس دی اساں تساں رعیت ہے، جس بندے نو وقت دی حجت دا انتظار نہیں، اس بندے دی زندگی حیوان دے برابر ہے، بلکہ بھائی جان حیوان تو بھی بدتر ہے۔ اور تھوڑے تے میرے امام دا حکم پیغام بھی میں ہے کہ مومنو بے شک اپنے اپنے حاجات دی خاطر دعا منگیاں کرو، لیکن زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور دی خاطر منگی کرو، جو میں ہن رت رو رو کے تھک بلونے پا آقا تشریف لائے آسن تا سادات دے اجڑے گھر وصفوں سے سارے عزادار رل کے آمین آکھو۔ مالک اللہ ہن پا مال لاشاں دا وارث جلدی آوے، من سات لیل و نہار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصر و دلیلوں و عین حتیٰ تسکے نہ ارزقا توان و تمتعہ فیہا طویلا۔ مالک اللہ اس ذکر پاک نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما۔ الہی اس پاک ذکر دا صدقہ بانیان عشرہ دے رزق مال جان عزت آبرو وچ بے بہا اضافہ فرما۔ الہی اس پاک ذکر دا صدقہ بانیان عشرہ اور حاضرین دے جتنے بھی مرحومین اس دنیا تو چلے گئے، مالک اللہ درجات بلند فرما۔ الہی حاضرین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مالک اللہ بیمار مومنین کو مکمل صحت عطا فرما۔ الہی سکدیاں جھولیاں نو صحب اولاد فرما۔ مالک اللہ دشمنان عزاداری دشمنان حسینیت نو نست و نابود فرما۔ الہی مذہب حقہ دا بول بالا فرما۔ مالک اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ جنہ جنہ عزادارہ نے میرے ذمہ جو دعاؤں ہیں، مالک اللہ انہاں دیوں نیک دعاواں اپنی بارگاہ دے وچ مستجاب فرما۔ دعا پہلے بھی تھوڑے واسطے منگدا کھڑنا اور ولا بھی تھوڑے واسطے بھی منگنا، اور بہت بڑی دعا بھی منگنا۔ سارے عزادار رل کے بلند آواز نال آمین رکھے، کیونکہ سے دعاواں دی قبولیت والی جگہ ہے مجلس حسین۔ مالک اللہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ بلندی ان عزاداراں نو اس سال کربلا و شام دا زوال الہی اسا سارے دی پہلی اور آخری دعا ہے ہادی برحق حجت دوران حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ دے ظہور تعجیل فرما۔ سارے عزادار رل کے دعا مندی قبولیت دی خاطر بلند آواز نال درود پڑھو، اللہم صلی اللہ ولا بھی کوشش کرو اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت دی خاطر بلند آواز نال درود پڑھو۔ کوشش کی تھی کرو جرے عزادار سجے کھبے باندھے ہو، یہ سامنے وچ کافی ساری جگہ پئی ہوں تو سب بابا اٹھی کی تو سامنے آؤ۔ کیونکہ اے قبر شبیر ہے، جتنا قریب ہو کے بس اتنا زیادہ ثواب بس۔ اجازت ہے سے میں اپنی نوکری دا آغاز ماشاءاللہ کافی سارے عزادار جمع ہو، ولا بھی کوشش کرو تھوڑے ذہن میں جتنا جتنا محمد و آل محمد دی عزت
مقام آبرو جتنی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ تھوڑا میں کو آواز اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ جعل لنا من هباء الحسين صلوات الحمدللہ جعل لنا من الباقين على مصائب الحسين صلوات الذي واجرا دموا یوننا فی مصائب الحسین صلوات ثم صلاة والسلام علی سید الکونین ودارین آنی محمد المصطفیٰ صلوات سیدہ دے میں ڈرو کنیرہ میڈیاں بھینی نالے بتا میں صدقے ہو جاؤں جنہ کو سمجھ آئیے بابا انہوں دی ہائے ہو گئی 28 رجب جدہ وطن تروں دیاں ٹریں دھیاں لی دی بابا 2 محرم دی ڈل دی گرائی جدہ کربلا دے رکلے جنگل چلی دیاں دھیاں دے محملہ پہنچے دھرتی کربلا دے حسین بادشاہ دے گھوڑے دے صبح لگے بھائی جان جنے جمن دیاں دعائیں مگیاں سو سے ہرا کے شبیر دے گھوڑے دی واگی چھات پایا ہے اچھا رولے اکبر دا بابا تیرو کے آدل میں ڈرو کنیرہ میں دیا لیا نالے تے میں کو کیوں مجبور کرے نہ کوئی جرم کا دس ہو یلارا سیدھا کیوں ول ول کے جھڑکے جی بابا جی بسم اللہ میں نوکر لگ دفع پڑھا او میں ڈرو کنیرہ میریاں دھیاں نالے تے میں کو کیوں مجبور کرے نہ کوئی جرم تا دس ہو یلارا سیدھا
کیوں ول ول کے جھڑکے لائے بابا ایویں تک شہ دریا ہی نہیں آدھا جی میں زمانے دا امام روندہ ہی کھڑایا اپنے نوکر دے پاس دیکھ کے رو رو کے آدھے کھڑن جیدہ کلمہ پڑھنا ہے اودی دھیدہ پترا تے پیا وا تعظیم کرے دائیں شریف دا پترے آیو ہاتھ وانج ہرا میری تھکی ہوئی بھائن روئے سیدہ راضی بھلاؤ نے بابا تو سنجو ایدہ سونا رو پائیو میرا دل ہے بابا میں نازدارہ دی محبت ایک دکھا بند بیا سنا اے وینڈتا ہر دے سامنے زمانے دے امام کی اگلا وین ہر دے 4 سالہ دی دھیے علی دھیاں دے خیام دا چکر لا کے اپنے خیمے چاہی بیٹھے اور میں جوانہ کو ماتم دی دعوت پی دینا میں پیو دے کو نکے نکے ہاتھ بان کے رو رو کے آدھی بیٹھیے ناراض نہ تھی میں اجڑی تے تیرے دشمن دے گھر گئیاں یوں نہ بے وطنہ دی آئیو غربت تے میں بہت ہی روندی رہیا اچھرنیے ترو کے آدھیے تو یادا ہمیں ساڑے دشمن ہے تے میں سنیے نگالی بیاں کیریاں گالی مظلوم حسین ندیاں تریے بھینا تے کو ویر سجے دیا جی بسم اللہ میں نوکر ہے بابا میری یہ نوکری ہے میں لکھ دفعہ پڑھا تو یادا ہمیں سادے دشمن ہے تے میں سنیے نگالی بیاں کیریاں گالی مظلوم حسین ندیاں تریے بھینا تو کو ویر سجے دیا سیدہ علیہ اس غم دے سوا شاءاللہ اپنے کہیں غم میں شاہ نہ کرو یہ عزداری تھوڑی نسلان دے وچ آباد و شاد رہے مالک اللہ تھوڑا ذکر مظلوم کربلا تھے قدم قدم چل کے آیا عبادت دے وچ شمار فرمائے اتنے عراقین انجمن بیٹھے ہو سو جلدی دنال اٹھی پو مولا امام حسین بادشاہ دی گھر دی نیاز اکٹھی کر گئے تو میں 2-4 جملے تمید دے چسوں جلدی جوان اٹھی پو 2-4 نوجوان اٹھی پو بھائی جن تو سو اٹھی پو سارے عزداران کو اپیل ہے کہ جتنا ہو سنگے بڑھ چڑھ کے حصر لے سو مولا امام حسین بادشاہ دی نیازی چھے کیونکہ حسین بادشاہ کسے دا ادھار نہیں کھڑے حسین بادشاہ تو اس ہستی دا نام ہے جہاں خود اللہ مشکور و ممنون ہے ایک مسلم کچھ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اجازت ہے صحیح حسنین شریفین دا بچپن ہاں میرا دل ہے جو میں تو ترتیب دنال سمجھا کہ حسین بادشاہ دی مہمان دی لوگ سان حسنین شریفین دا بچپن ہاں وہ تو حج دا موسم قریب آ گیا ایک ریاڑے بابے دی خدمت دے وچ حاضر ہوئے فرمایا بابا جان سکو زیادہ راہ بھی دیو سکو سواری بھی دیو سارے حق کی جو دعا بھی کرو اسا بیت اللہ جا کے اللہ دا حج ادا کرنا چاہتے ہیں توجہ ہے سی صدا سلام اسا بیت اللہ جا کے اللہ دا حج ادا کرنا چاہتے ہیں علی بادشاہ نے بابا سونی سواری بھی دیتی
زاد راہ بھی دیتا ہوں. تو سارے عزادار توجہ میرے علیہ پاس دعا بھی کی تھی. شجرت الوداع دے مقام تے جا کے ڈوہاں شہزادوں کو سونی سواری تے سوار کر کے راہی سفر کیتا. تاری توجہ نہ سلام. میں پہلے آکھے اگر تاری توجہ میرے علیہ پاس ہوئی تو تب لطف آسا. ڈوہاں شہزادے سونی سواری دے تو سوار ہو کے بھائی جان راہی سفر کریں دیاں مدینے دی آبادی ختم ہو گئی. بابا اگو ایک صحرا شروع ہوئے بھائی جان ریگستان شروع ہوئے. صحرا دا سفر کریں دیاں حسین بادشاہ دے مزاج نے گرمی برداشت نہیں کی تھی. ہے کہڑا نفیس پتر ہے بطول. ہن حسن مجتبی نے حسین بادشاہ نو گھوڑے تو لہایا سینے نال لائی ودے کہیں ویلے سجو منہ چومنے بابا کہیں ویلے کھبو منہ چومنے تے گھوڑے تو لائے کہ پیدل سفر ودے کریں جو کتھیں کوئی گھر نظر آوے کتھیں کوئی آبادی نظر آوے. یا اس دوران شہزادوں کو ایک جنگل دے وچ ایک پرانا بوسیدہ جیاں بھائی جان مکان نظر آ رہا ہے. اے ہاتھ چلا کہیں کمینے دے محتاج صدا سلام. ایک پرانا جیاں گھر نظر آیا. بابا اس گھر دے اندر ایک ضعیف مرد ہے تے نالے اس دی بیوی ہے. روئے شہزادے اس جنگل دے واسی دے گھر دے دروازے تے آکھڑ تے بابا حسن مجتبی نے حقل ماری ہے کہ کوئی ہے اس گھر دے اندر ہے. لطف کہنا ہے میں لطف کی گل پیا کرنا کوئی ہے اس گھر دے اندر. اندروں اس ضعیف مرد نے سر چایا ہے تے دروازے والے پاس دیکھ کے آدھے شہزادے کیا منگنا چاہتے ہو. بابا جنہیں سب یا علی صدا سلامت رہو. یاد چلا کہیں کمینے دے محتاج اس دروازے والے پاس دیکھ کے آکے جو شہزادے کیا منگنا چاہتے ہو. جنہیں اس آکے جو شہزادے کیا منگنا چاہتے ہو اس ویلے حسن مجتبی یہ والے پاس دیکھ کے فرمائے جنگل دا واسی جے سچ پوچھ دائیں اسا منگن والے نہیں اسا عطا کرن والے. صدا سلامت رہو بھائی صدا سلامت. رب دی قسم ہے جنت بنا چھوڑ اللہم صلی اللہ محمد علیہ. جے سچ پوچھ دائیں اسا منگن والے نہیں اسا کچھ عطا کرنا ہے. بابا بزرگ بڑا دانا ہے مامو جی بزرگ ہمیشہ دانا ہی ہونا. اس گل دا وزن کیتا ہے وقت اپنے آپ کو آدھے اچھا کچھ عطا کرنا ہے آدھے جی عطا کرنا ہے تو وہ تشریف لایا ہو. بھائی جان دو شہزادے آ کے اس جنگل دے واسی دے کول بہ گئے. تھوڑی جی دیر دے بعد پوچھتے کہ شہزادے کیا حکم ہے. حسن مجتبی فرمائیں کہ بیت اللہ اللہ دا حج ادا کرن پہ ویندے آسے میرے بھرا دے مزاج نے گرمی برداشت نہیں کی تھی. اسو دوئے بھرا چند رہاڑے تیرے گھر رہنا چاہنے ہیں جائے میلے او شافی مطلق میرے بھرا کو شفا چلے سی اسو تیرے حق کی دعا کریں دے اٹھے ہوئے سو زندگی اندر آسا. تھوڑی توجہ نو سلام تھوڑی توجہ نو سلام. اسو دوئے بھرا تیرے حق کی دعا کریں دے ہوئے ٹر ویسو. بابا تاریخہ دی جو چند رہاڑے اس جنگل دے واسی دے گھر مہمان رہے. چند دیاں دے بعد اس شافی مطلق نے حسین بادشاہ کو شفا بخشی. حسن مجتبی نے فرمایا کہ جنگل دا واسی سب کو اجازت دے اسا بیت اللہ جا کے اللہ دا حج ادا کرنا ہے. بابا اجازت ہن کے حسن مجتبی نے اس دا دروازہ عبور کر چھوڑا. اجا حسین بادشاہ حویلی دے اندر ہیں جو اس جنگل دے واسی نے آ کے حسین بادشاہ دا ہاتھ پکڑا ہے. زندگی اندر آزو میں بابا یہ زدارے نہ سونا جو بول پہ میرا دل بن گئی جو میں جملہ سجا کے چاکھا میں ان کیوں نہ چاکھا شفیع روز جزا دے ہتے مالک کے مقام دا ہتھ آیا. زندگی اندر آزو میں شفیع روز جزا دے ہتے مالک کے مقام دا ہتھ آیا. آدھے شہزادہ دسا تسا بھی نہیں تو جرت میں کو بھی نہیں تھے ذرا اپنا تعارف تو کراؤ چاہا سن دیو تعارف جرا حسین بادشاہ نے کرایا جرا اس آگے جو ذرا اپنا تعارف تو کراؤ چاہا. اس ویلے حسین بادشاہ نے فرمایا اللہ دا شاہکار دوش محمد دا سوار علی دا نور نظر بطول دا لخت جگر جے تعارف پوچھئی تا میں ہاں حسین ابن علی. صدا سلامت رہو صدا سلامت رہو. رب دی قسم میں جنت بنا چھوڑی جے تعارف پوچھئے تو میں ہاں حسین ابن علی. جنہ پتہ لگے جو حسین میرا مہمان ہے جلدی دنال قدمہ دے وچ ہے گئی ہے قدم چم کے آدھے مولا خدمت دے وچ کوئی کبھی تو نہیں ہے
بطول دے چند نے فرمایا جنگل دواسی تے خدمت دی حد کر چھوڑی ہے، اس خدمت دے بدلے میں حسین کو کوئی شے منگل، اسا منگن والے نہیں، اسا عطا کرن والے ہیں۔ صدا سلامت رہو، صدا سلامت رہو، اسا منگن والے نہیں، اسا عطا کرن والے ہیں۔ کہ شے دی ضرورت ہے تو منگن، قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا بھی ہے تو کہ شے دی ضرورت نہیں، لیکن ساری زندگی اس آس امین تے گزار بیٹھا جو ذات توحید میں نے اولاد والا چکرے سی، اور کریم خالق میری نخل تمنا نو پھل پھول چلے سی، مولا اولاد کوئی نہیں تے اولاد دے بارے بڑا پریشانا، میں نتیجہ پینے نا اللہ جانے اس جملے دے کتنی حقداد ہے جیری مائنہ موالیان حیدر اقرار کو وصول بھی کرے نا بابا جنہیں اس بار بار آکے جو مولا اولاد کوئی نہیں تے اولاد دے بارے بڑا پریشانا، مولا اولاد کوئی نہیں تے اولاد دے بارے بڑا پریشانا، اس ویلے بطول دے چلنے ان دے پاس دیکھ کے فرمائے جنگل دواسی دس میں حسین تیرے حصے سے ایک لکھ چھوڑا یا میں 7 لکھ چھوڑا؟ زندگی اندر آیا میں ایک لکھ چھوڑا یا 7 لکھ چھوڑا؟ آدھے مولا ہووے ہک پر ہووے تھوڑی محبت والا، ہووے ہک پر ہووے تھوڑی ولا والا۔ حسین بادشاہ نے دعا دے حد شے فرمایا جنگل دواسی میں دعا بھی کرے وہ کریم خالق تے کوئی پتر عطا کرے سی، لیکن میں حسین دی گل یاد رکھیں جداں تے دو پتر اس دنیا تے آ ونجے نا اس دا نام تے نہیں رکھنا، اس دا نام میں خود حسین رکھ سی۔ ہائے کہ معرفت والے عزدار میرے سامنے بیٹھے جنہاں دی ہائے ہو گئی ہے، وقت گزردہ رہیا، بابا حسین بادشاہ دیاں دعاواں نو رنگ لگا، کریم خالق نے ایک پتر عطا کیتا، بابا اس دا پتر اس دنیا تے آیا، اس جلدی دے نال چایا، ہاں نہ لا کے سفر کریندہ یہ پہنچ گیا دروازے بطول تے، تاریخ آدھی ہے جو اس دروازے دے ہوتے ون کے دستک دیتی ہے، اندرو حسین بادشاہ بابا پیرو رانے ٹر دے ہیں، سارے عزدار ہے دے وچ شامل تھی وہ کہ دی معرفت والا بچہ صحیح جن دے آمن دے ہوتے حسین بادشاہ جتیاں نہیں سنبھلے، بطول دا چن پیرو رانا ٹر دا ہے، ان دے کو لا کے اس دا پتر کھدا کند وچ آزان و اقامت بات تاریخ آدھی ہے جو بطول دا چن ان دی پیشانی تے بوسا دے کے رج رونے ہیں۔ بلاؤن جنہاں کو سمجھ آئیے انہاں دی ہائے ہوگ بطول دا چن ان دی پیشانی تے بوسا دے کے چاچا رج رونے ہیں، جو ہی حسین بادشاہ روندہ ڈٹھے نا جلدی دے نال قدمہ دے وچ ڈھائے گئی ہے، آدھے مولا تسا میرے پتر دو دے دیو تے رون دیو، میں کو دساؤ کیا ہے تھوڑا دشمن ہے؟ مولا اگر تھوڑا دشمن ہے بھاویں جو ہک کے میں کوئی تھائیں تھوڑے سامنے قتل کرے نا، رب دی قسم ہے بھائی جان جنہیں عیسیٰ کے جو میں تھائیں تھوڑے سامنے کو قتل کرے نا، بطول دے چند دیاں بے وس اکھاں وس پئین تے رو رو کے فرمایا نے جنگل دواسی جے سچ پوچھ دائیں اے میں حسین دا دشمن نہیں، میں حسین دا سکا بھیرا ہے۔ بھلا ہونے بابا اے ان حق مردہ جی میں ہون سارے عزدار ہے دے وچ شامل تھا جے سچ پوچھ دائیں اے میں حسین دا سکا بھیرا ہے تے میں حسین دا نام پیا رکھدا ہو۔ بھلا جن عزداراں کو ابتدا والے جملے یاد ہیں انہوں دی ہائے ہو گئی، میں حسین دا نام پیا رکھدا ہر۔ ہن جڑا بندہ مجلس دے وچ حاضر بیٹھا ہے بابا سجاد شاہ جی اج دی صفحے آزاد دے وچ ان رومن واسطے یہ 70 کافی ہے اگر عزدار کو سمجھ آ گئی۔ ہر دے بچپن دے دن گزرے، لڑکپن دے دن گزرے، تعلیم و تربیت نبی شالت ماتمی ہو جوان ہو کے یزیدی فوج دا جرنیل لگ گئے، انہو 28 رجب علی دیاں تو وطن چھوڑ گئے۔ دالا ہونے امیر جو بندہ جو ہے نہیں، سیدہ راضی ہونے یار جوانی امار اور جوان ہو کے یزیدی فوج دا جرنیل لگ گئے، انہو 28 رجب علی دیاں تو وطن چھوڑ گئی ہے۔ بابا انہو حسین بادشاہ دا کافلہ ٹرے، انہو جناب ہر دا کافلہ ٹرے، ازادارو جت نماز دا ٹائم ہوئے آنا حسین بادشاہ نماز پڑھاویں نا، جنہ نماز فارغ ہوئے نا بطول دا چن فرماوے عباس جلدی کر کہ اونچے جن ٹبے تے چڑھ کے دیکھ تے صحیح دیکھن سامنے کوئی راہگیر تے نہیں پیا آندا۔ بلاؤ نے بابا بلاؤ نے جڑے عزدار ہے پہ کریں دیو منزل شراف دے ہوتے بابا حسین بادشاہ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے حسین بادشاہ نے فرمایا عباس جلدی کر یہ سامنے والے ٹبے تے چڑھ کے دیکھن سامنے کوئی راہگیر تے نہیں پیا آندا۔ فضل دا بابا ٹبے تے چڑھے،
سرکار وفا کیا ڈٹھے کوئی قافلے جڑا سیدھا حسین بادشاہ لے پاسے پہ آندے جلدی دے نال حسین بادشاہ کو لے آدھے سردار کوئی قافلہ ہے جڑا سیدھا ساڈے والے پاسے پہ آندے حسین بادشاہ نے فرمایا غازی ون ہی دے کل پوچھا ہی دا سالار کون ہے اس ساڈو کیوں پہ آندے علمہ والے عباس نے گھوڑا دوڑایا ہے بابا جی نے قافلے دی حالت کٹھی ہے نا ام البنین دا چند میں واپس آیا جی میں جھکا لے پاسے پانی آندے آدھے سردار قافلے دا سالار ہور تے مولا جی اس قافلے دے سپاہی اور حیوان انہوں نے پیاس تو زبانہ بہے بلا انہیں جتنے عزدار ہے پہ کرے سیدار آزی ہونے بہرین میں لگ دفعہ آکھا قافلے دا سالار ہور اس قافلے دے جتنے سپاہی اور سالار ہیں انہوں نے پیاس تو زبانہ بہرین سارے عزدار رونی اکھا نال آمین اکھا ہے مالک اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ انہ پاک ایام دا صدقہ بھائی فرزند بھائی نو مکمل صحت عطا فرما ماتمی ازادارو جنہ عباس آکے جو حیوانہ اور سپاہیاں دیاں پیاس تو زبانہ بہرین ہے کیڑا کریم بطول دا چند نے فرمایا عباس جلدی کرو معاملہ تو پانی دے مشکیز لاہور تو سائنہ دے سپاہیاں کو پانی پلاؤ انہ دے حیوانہ کو پانی میں خود حسین پہ لیتا ازادارو معاملہ تو پانی دے مشکیز لتھے جناب عباس شہزادہ علی اکبر شہزادہ امیر قاسم بابا انہاں دے سپاہیوں کو پانی ودے پلائیں دیں خود حسین بادشاہ انہاں دے حیوانوں کو پانی ودے پلائیں دیں ہے کر چھڑے عزدار جتنے تک ہک گھوڑا کئی دفعہ رج کے پانی نہیں پیدا اتنے تک حسین بادشاہ وہ پانی اللہ تاشت واپس نہیں ہٹیں دے بھائی جان جڑا حیوانہ اور سپاہیاں نے رج کے پانی پی کے دے نا عزادار اور سامنے آ کھڑا ہے آدھے مولا تو سمجھو تو ایڈا بڑا احسان کیتا ہے مولا میرے حیوان اور سپاہی مرن والے ہیں اس متبادل میرے ہوتے کوئی حکم کرو چاہ بطول دے چند نے فرمایا اور میرا بیعت کوئی حکم نہیں میں حسین دی ایو گل یاد رکھیں پردیس سج کے مسافر دے بالان دا پانی بانا کریں سیدہ راضی ہونے بابا جنہاں کو سمجھ آئیے انہاں دی ہائے ہو گئی اور میں لکھ دفعہ آکھا میرا بیعت کوئی حکم نہیں میں حسین دی بس ایو گل یاد رکھیں جو پردیس کے مسافر دے بالان دا پانی بند نہ کریں بابا ایڈو حسین بادشاہ دا قافلہ ٹورے ایڈو جناب ہور دا قافلہ ٹورے چاچا تاریخ دیئے 2 محرم ہے جنہ دھرتی کربلا دے ہوتے دوئیں قافلے آمنے سامنے ہوئیں میں پہلے آکھے جنہیں جمڑ دیاں دوائیں مگی ہیں اسے ہور آکے شبیر دے گھوڑے دیواغ کی چھت پایا ہے بابا بطول دا چن اچھر نئے تے رو کے آدن ہور میرے گھوڑے دیواغ چھوڑ دے جنگلچ میریاں بھیڑاں ڈر گئی ہیں سیدہ راضیوں نے مالک اللہ انہا آوازاں دے رحم فرما اس غم دے سوا شاءاللہ اپنے کہیں غم میں چھائے نہ کرو ہور میرے گھوڑے دیواغ چھوڑ دے جنگلچ میریاں بھیڑاں ڈر گئی ہیں بابا 2 محرم نو پائس گھوڑے دیواغ چھت جنازہ داروں کو پہلے جملے یاد ہیں 2 محرم نو گھوڑے دیواغ چھت پائس 7 محرم کو مظلوم کربلا دے بالان دا پانی بند کر کے اے ہور من دریا دے تے ٹرتا ودے تے اپنے 2 ہاتھ اپنے سر دے تے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا ودے ہورا کیا کیتو ہے بلاؤنے ان حق بندہ جی میں ہون سانجی ہے کیتی بزرگ چہرے میرے سامنے بیٹھے کہا جی بزرگ مداح پڑھ دینا اپنے آپ کو آدھا ودے کیوں اندھوڑی نہ تو حسین دے گھوڑے دیواغ کی چھت پامے ہاں نہ علی دیاں جنگلان دے وچ شیراں دیاں گوڑے سڑے نہ اسے پریشانی دے عالم میں ٹردہ ودہ ہاں یا اے تو سارے عزدار جان دے ہو بھائی جان جنہ کوئی بندہ اداس ہوئے نا بابا جنہ کوئی بندہ پریشان ہوئے تو ان کو پیاس زیادہ لگ دی ہے پیاس جو لگی اس من دریا تے بہ گئی ہے میں دریا دے وچ ہک بک پانی دا بھر کے منہ دے قریب گھن آیا ہے میں کو قبر شبیر دی قسم میں بھائی جانا جا پیتا کوئی نیس یا دریا دیاں لہرہ دے وچ ہک بی بی دی بدھی ہوئی کول کا یہ رو کے آدھی ہور تو جو دریا دا ٹھنڈا پانی پینا ہے دریاواں دا پانی کیا تیری ماں دی جاگیر ہے سیدہ راضی ہونے بابا جوانیاں مانو جرے سر دا ماتم پہ کریں سیدہ راضی ہو تو جو دریا دا سر تے ٹھنڈا پانی پینا ہے دریاواں دا پانی کیا تیری ماں دی جاگی اس سے دریا دے کنارے تے بطول دیاں دھیاں تسیاں بیٹھی ہیں تو دریا دا ٹھنڈا پانی پینا ہے
بابا وقت میری سین نے فرمایا کہ ہور میرا حسین بڑا کریم ہے، لگا ون میرے حسین کو ون کے معافی مانگے۔ ہن جتنے علماء والے دے مرید بیٹھے ہو تو بلند ہے دی دعوت پہ دینا، جنہیں بی بی نے آکے جو لگا ون میرے حسین کو ون کے معافی مانگے۔ بابا اس میں دریا دیاں لہریں دے وچوں رسول خدا دی دھی دے نال مخاطب ہو گیا تے بی بی میں تیرے حسین کو معافی منگن لگا توجہ، لیکن جے میرے دا میں حسین دے گھوڑے دی واگ وچ ہاتھ پایا ہے تے علماء علیہ عباس ڈٹھین میرے آلے پاسے جلالیاں لیاں نے گئیں، اس ویلے دا میں کو تیرے عباس تو بڑا ڈر لگ دا۔ سیدہ راضی ہو، سیدہ راضی ہو، نیاز مولا امیر بن کے نہ سنا کرو، غریبہ دا غم میں غریب بن کے سنا کرو، یہ ایام ازاہن بابا یہ تو رومن دے دیکھ میں لک دفعہ جائیں ویلے دا میں شبیر دے گھوڑے دی واگ وچ ہتھ پایا ہے، تیرے عباس ڈٹھین میرے آلے پاسے جلالیاں لیاں نگہیں، اس ویلے دا میں کو تیرے عباس تو بڑا ڈر لگ دے۔ بی بی آدھی ہر پریشان نہ تھی، میرا حسین کریم ہے، میرا عباس لجپال ہے۔ بابا اے حالت اس حد نو من دریات دے 9 محرم دی دیگے رے ہر دی 4 سالاں دی دھیے بھائی جان علی دیاں دھیاں دے خیام دا چکر لا کے اپنے خیمے دے وچ آئی بیٹھی ہے۔ بابا ایک گنڈ سامان دی کھولی بیٹھی ہے، تے رو رو کے آدھی بیٹھی اماں جی رہے برکہ اے میں کو وڈی پھوٹی دیتا ہے، اماں جی یہ چادر ہے میں کو خالی جھولی علی سینڈ دیتی ہے، تو آدھی ہے جو نہیں نکلی کہنے ترلے کرے دیا رہی ہیں علی دیاں دھیاں بھیرا بچاون واسطے، رو کے آدھی اماں جی رہے دوری نے میں کو ماں میں مسلم دیاں دھیاں دیتے، ماں دی کو آکے میں نے دی اول تک تو ونجے نا جو تیرا باب یزیدی فوج دا چرنا ہے، جے گئی آمیں تیرا ونجن تو میں لکا کے نہا، تیرا ونجن تو میں چھپا کے نہا، اے بطول دیاں دھیاں دے دیتے ہوئے قیمتی تحفے طائف میں کن لکا ہوں، اے بطول دیاں دھیاں دے دیتے برکے میں کن چھپا ہوں اس صحرا دے وچ۔ آدھی اماں پریشان نہ ہو، آج جنا بابا خیمے آسی نا بھائی جن تھوڑی مدد کرے، آج جنا بابا خیمے آسی نا بابے دے نال گل میں خود کرے ساں، ماں دھی کو آکے ہے میری دھی تو بابے دے سامنے بولے سی، آدھی اماں ساری زندگی نہ بولا ہاں جنی حالت آج نہ خیام اچھنے ایک یہاں آج ضرور بولے سی، بھلا انہیں ازادار بھلا انہیں ازادار جنہ کو سمجھ آئیے بابا انہیں دی ہائے ہو گئی جی بسم اللہ میں نوٹ کرتا جنی حالت انہیں کالیاں کناتا جنہیں ایک یہاں آج میں ضرور بولے ساں، بابا سامان دی گنڈ بنا کے اپنے خیمے دے رکھیے بات اپنے خیمے دے وچ ایک چھوٹا جیاں سوراخ بنایا چھوٹا جیاں سوراخ بنا کے دید لائی بیٹھی کالیاں کناتاں لے پاسے، تو سن توجہ میرے آلے پاس رکھو میں وین سنا ہوا، دید لائی بیٹھی ہے کالیاں کناتاں لے پاسے روندی بھی بیٹھی ہے تے رو رو کے لفظ ہکو آدھی بیٹھی ہے اگر مل پیا میں ضرور پہنچے سا۔ جتنے چھوٹی اولاد والے بیٹھی ہو تھوڑے ہوتے واجب ہے کرنا، اگر مل پیا تو میں ضرور پلے سا، کیونکہ معصومن الوعدہ کر رہی ہے کہ اگر مل پیا تو میں تیرے اصغر نو پانی ضرور پلے سا۔ بابا یہ گلاں بیٹھی کریں دی یہ جناب ہور خیمے دے وچ داخل ہوئیں بھائی جان دھی دیاں گلاں سنیاں نے وہ دی دو دے نہیں آدھی بابا میں تک کہن نال نہیں بیٹھی کریں دی چاچا ہو رہا دے میں باپ ہو کے حکم دینا میں تیریاں گالی سنیں آدھی بابا اگر میں تے کو دساواں میں کو آپ سے تو کچھ نہیں عزدارہ کو ہے دی دعوت پہ دینا آدھی بابا اگر میں تو کو دساواں میں کو آپ سے تو کچھ ہو رہا دے میری تھی میں کو مدینے والے محمد دی قسم میں کچھ نہ آکساں نبی شال دے ماتمی اور محمد دا نام آیا ہے بابا میں پیو تو دیکھ کے آدھی تو محمد کو جان دیں ہو رہا دے میری تھی میں تا کلمہ ہی اسے محمد دا پڑھ دا آدھی بابا سمجھ نہیں آدھی اللہ جانے کیوں جے مسلمان ہو کلمہ پڑھ کے شریفہ نہ پائے لٹے دے ماتم قبول ہونے بابا ماتم قبول ہونے بابا سیدہ راضی ہو میں لک دفعہ کر بابا سمجھ نہیں آدھی کیوں جے مسلمان ہو کلمہ محمد دا پڑھ دے ہو تے اسے محمد دیاں دھیاں کو جنگلانج پیرو لے دے ہو رو کیا کس بابا آج دیگر ویلے اعلان ہو جائے جو ہر جرنیل دی بیوی بیٹی من دریا تے آوے دریا دے ٹھنڈا پانی پیوے دریا دے کنارے دے تو چہل قدمی کرے بابا میں کو اماں آنکھے جو میں کو آلی حسین دے وین نہیں منجن دے گا اماں آنکھے جو میں کو آلی حسین دے وین نہیں منجن دے بابا دل تا میرے نہیں کریں دا
میں کوئی معصومہ دے وین نہیں منجن دیں دے، لیکن بابا تھوڑی قسم ہے میں ہمہ دی آکھی من کے ٹر پئیاں بابا میں من دریا دے گئیاں میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا بابا میں من دریا دے کڑ کے دریا نو گلے دے دے رہیاں آدھی رہیاں تو ٹھاٹھا مار کے وحدہ پائیں تیرے کنارے تے بطور دیاں دھیاں تسیاں بیٹھی سیدہ راضی ہونے یار تو سارے عزدار ماتم دے وچ شامل تھی اور میں بیٹھ کرا میں من دریا دے کھڑ کے دریا نو گلے دے دے رہیاں کیا تھی پویا تیرا پانی مکت نہ پویا جو ہی جھولی نہ کالیاں کناتاں دا چما رہیاں وقت رو کیا کس بابا اجڑ میں من دریا تے ہمیں یا سیاہ اندھاری چلیے بابا سیاہ اندھاری تا چل دیا ہے کیونکہ علی دیاں دھیاں جو تسیاں ہیں بھلا انہیں جن ہے بابا سیاہ اندھاری تا چلنا ہاں میرا گزر انہوں کالیاں کناتاں دے نالو ہویا ہے رو کیا دی مر ونیاں ہک منظر میں نہ دیکھا ہاں ہورا دے میری تھکر ہم منظر نٹھائی اچھی انید رو کیا دی بابا میں نٹھائے ہک 4 سالہ دی بچی ہے جنی پیاس دی وجہ تو اتنی نڈھال ہو چکی ہے جو دائی دے سہارے تے وجہ جڑ دی ہے سیدہ راضی ہونے بلونے جرے عزدار بینڈ کر کے روندے پکو جنی پیاس دی وجہ تو اتنی نڈھال ہو چکی ہے جو دائی دے سہارے تے وجہ جڑ دی ہے بابا وہ دوسرے بچی دائی گل پوچھا ہے جو دائی اماں ایک کون پہ ویندی ہے بابا دائی دس ہے جو ہر دی پہ ویندی ہے بابا جنہ تھوڑا نام آمنا آنا کوئی ایڈی محبت ہے تھوڑے نام دے نال کئی ہاتھ ہونا کالیاں کناتاں تو بلند ہو گئے کئی آنکھیں چاچے دی دھی والا تھوڑی مدد کریں کئی آنکھیں مامے دی دھی والا کئی آنکھیں ہر بھیرا دی دھی کلازہ لگیا آدھی بابا تھوڑا نام آمنا ہا میں خیام اج داخل ہویاں ساریاں بیویاں میرے استقبال واسطے کھڑیاں ہو گئی بابا بیاں بیویاں تا اپنے سہارے تے کھڑیاں ہوئی ہیں لیکن ایک سفید والا علی بی بی آئی ہے جن اٹھن دی کوشش کیتی ہے لیکن اٹھی نہیں سکی ہے سجے کھبے دے کے آدھی دائیاں ہو میں کو سارا دیا میرے بھیرا دی دھی آ گئی ہے سیدہ راضی اور بابا بلون جتنے عزدار ماتم پہ کریں دے ہو وقت کس بابا اے جسا سکو کربلا ہوئے کتنے نہیں ہو گئے نا ہو جاتے میری دھی سکو ست نہیں ہو گئے نا آدھی بابا آجے ست نہیں ہو گئے نا وقت دھی تیرے ہوتے نراز ہے ہو جاتے کیوں میری دھی آدھی بابا ست نہیں ہو گئے نا لیکن تین جسا نہیں ہے انہاں سامنے آلیاں کالیاں کناتاں تیریاں بھیڑا رہ دیئے ہو جاتا ہے او میری بھیڑی نہیں او سینی اے او ناندی لج پالی ہے جو نو کرنو بھیرا ودیا سیدہ راضی ہونے بلا انہیں جی بسم اللہ میں نو کرا میں لکھ دفعہ ہو جاتا ہے میری دیو میری بھیڑی نہیں او میری سینی ہیں اے انہاں دی لج پالی ہے جو نو کرنو بھیرا ودیا سرینی ہیں ہو جاتے میری دھی ول کے ہویا آدھی بابا استعمالی بی بی کھڑی ہوئی ہے باتا کس جلدی کرو کرسی گھلاؤ میرے بھیرا آدھی دھی نو زیادہ دیر کھڑاؤ لئی ہیں بابا دائیاں کرسی گھینا ہے نا میں کوئی کسا تو دریا ماندے مالک دی دھی بان کے کرسی دبائے میں ترائے دیاں دے تسے دی بھائن بان کے مٹی دبانیاں میں آنکھیں ناسائن تو کہنا دے امام دی بھائنے میں تو دے نوکر دی دھیا تو سب کرسی دباؤ میں مٹی دبانیاں آدھی بابا جدا میں گل کی دیئے وہ اس سوالی بی بی آپ کرسی دے بیٹھیے میں کو اپنی جھولیت بلھایا ہے اتنا پیار کیتا ہے اتنا سکی مائی کنا نہیں کیتا کہیں میلے سجو موچ منی آیا کہیں میلے کھپو موچ منی آیا موچم کے آدھی میری دھی ہے جدن تیرا بابا خیمے آتا ہے گلہ کیوں جیاں کرے دا ہے مایا کہ سینی ہے جنگ دیاں گلہ آئی ہے قتل دیاں گلہ میرا موچم کے آدھی یہ دسا ان دیاں گلہ تو کے لگ دا ہے میرا حسین باچ بوسی مایا کہ مانگ دعا میرا لئی بچدا سیدہ راضی ہونے جی بسم اللہ میں نو کرا
میں نوکرا میری جو نوکری ہے میں لکھ دفعہ کہا میرا منہ چم کے علی یہ دسا انہیں گلاں تو کے لگدا ہے میرا بھیرا بچ پوسی ہے مایا کے منگ دعا بھیرا نہیں بچدا ہو جا دے میری دھیول کے ہویا آدھی بابا اس والی بی بی سرو چادر لہائیے چادر لہا کے زمین تے بچھائیے ایک ایک نگاہ سارے پردیداران دو کی دیئے بابا ساری بیویاں اٹھی دیا گئی ہیں اپنے اپنے خیمہ داخل ہونیا گئی ہیں جدہ پردیدار گیا ہے ہاتھ خالی آئے جدہ واپس ولی ہیں کوئی برکہ چاہی ودی آئی کوئی چادر چاہی ودی آئی آدھی بابا مر بجہا ایک منظر میں نے دیکھا ہو جا دے میری بھی کیرا منظر دیکھائی آدھی بابا میں دیکھا ہے دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں آئے جنہ اپنے ہتھان دے اٹھے تھوڑی جی چیز رکھی ہوئی آئی بابا میں دو رہ دیا ہے نا بات آسمان دو رہ دیا ہے نا اچھا وین کر کے آ دیا ہے نا ہائے غریبی مایا کہ غربت وین کیوں کرے دیا ہو میں کو آ دیا ہے نا سب مسلم دیا دیا ہے اور سادہ بابا کوفے مارا گیا اور آج سادے بیرا ہوئے نا تیرے آون دے مول سیدہ راضی ہوں جی بسم اللہ میں نوکرا میں کو آدھی ہیں ایسا دا بابا ہوئے ایسا دے بھرا ہوئے نا تیرے آمن دے مول پہ بنے لا ہو جا دے میری دھیول کے ہویا آدھی بابا دائی سامان دی گن چاہیے میں نال تر پیا میرا گزر اس خیمے دے نالو ہویا ہے جتا ہوا بچی کھڑی آئی جائے پہلے پہلے صدا میں کو آدھی چاچا دی دھی جدائی تو گزرے ویندے آوے تو کو کہیں صدا میں آکے جو معصومہ تو سن صدا رو کے آدھی میں صدا جو ہاں وقت میری مجبوری تا نہیں پوچھی میں آکے جاس مجبوری آدھی بابا میں کو نال چلایا جا ایک خیمے دے وچ گھن گئی ہے خدا دے میری دھی اس خیمے دے وچ کیا ہے آدھی بابا ایک پگھوڑا دا ہویا جے دے وچ 6 مہینہ دلال ستا ہویا ان دے چہرے تو رومال ہٹایا ہے عقل مار کے آدھی آئی اصغر مانگ پانی او دریاو دے مالک دی دھی یہ تو کربلا جیسی روحانیت ہے یہ تو کربلا جیسی روحانیت جی بابا میں نوکرا ان دے چہرے تو رومال ہٹایا عقل مار کے آدھی اصغر مانگ پانی او دریاواں دے مالک دی دھی آ گئی ہے آدھی بابا پیازی وجہ تو بچہ بولتا نہیں سکا لیکن ان اللہ متحرے کو ہے میں سمجھ گیا جو ہے صغیر پانی منگ رہا ہے میں وعدہ کر رہا جے مل پیا تا میں ضرور پہنچے سا خدا دے میری دھیول کے ہویا آدھی بابا اس بچی میں گناہ لایا ہے اتا لائے جتا ہے گال مالا جوان بیٹھا آدھی بابا میں کو دائن لگ رہا اور جوان انہاں دی فوج دا تھکا ہویا جرنائلہ ان کو آکر چاچا میرے چاچے دی دھینوں خیمے چھوڑا بابا وہ جوان میں نو گھوڑے تے سوار کیتا ہے آپ نال پیدل ڈھردا آیا ہے سارے رات آیا ہے اگر بابا کوئی گالا کیا اور میں نو آباز سرے لینا میرے ناتے حقل مارے نبی شال دے ماتمیو یہ گلہ پیا ہوں دیا ہے نا یہ جناب حرنے امتحانہ تھی تے تماچا اڑا رہا ہے کڑک دے کے آدھے کیوں گئیاں میں میرے دشمنہ دے گارا آدھے بابا او سوچ کے مار او میں کوئی بے وارثا ہو رہا ہے سادہ بڑے وارثنو کالیا کناتا تو منہ چکی جائے حقل مار کے آدھے چاچا یہ آواز جلدی او دھی جھڑکا کوئی جھلے دیئے ہو رہا ہے میری دھی دا بین نہیں مکا یا بارو گھوڑے دے ٹاپن دی آواز آئیے آدھے میں جلدی جنال بہر آیا ان جتنے عزدار ہاتھ رکھ دے ہو تو سر دا ماتم کرائے آدھے مرونہ اگلا منظر میں نے دیکھا آدھے میں جٹھایا او غازی دا ماما لتھا ہویا ہے رو دا بدے فجال دا بابا تے رو رو کے آدھا بدائے اجانے لجیا اوے بے دردہ تے سادے جنگلے با لرلائنی او عباس تاوے لے تا مر گیا جدا باغ دے وچ اچھا میں نوکرا بھائی جان تھوڑی مدد کرے میں آخری روایت پڑھ دا
میں ماتمیاں کو ماتم دی دعوت پھر دینا اور جلدی دے نال قدماں تے ڈٹھا ہے آدھے مولا میں معافی منگنا میرے کول غلطی ہوئی ہے غازی مولا دی آواز آنی ہے تے بہت بڑا جرم کیتا ہے تائیں تا دھینو جھڑا کرتی ہے وہ تا علی دیاں دھیاں مسلح تے جھڑیے نا ایک دفعہ سارے ماتمی آنکھو غازی مولا جھڑا کرے منا لپی ہوا علی دیاں دھیاں مسلح تے جھڑیے نا تو ہی کلازے تو پہلے آیا ہے اللہ جانے ہوئے لے ہوئے او جدہ شمیر سکینہ نو تماچے مرے دہا